السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات حل مشکلات۔ مہم سے مراد ایسا کام ہے جو انتہائی مشکل ہو یا اتنا بڑا ہو کہ جس کا سر انجام دینا عام انسانی ہمت اور بساط سے باہر ہو۔ مار کے جنگ یا لڑائی کو بھی مہم کہا جاتا ہے۔ ایسے آڑے اور مشکل وقت میں سورہ النساء کی ان 7 آیات 31، 32، 40، 48، 64، 110 اور 147 کی تلاوت کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے مشکل سے نجات کی التجا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے باعث پڑھنے والے کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان آیات کو کفایت مہمات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں 7 آیات یعنی 7 آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آئندہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور پڑھنے والے کے کاموں سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اسے ہر لحاظ سے لوگوں کی نظروں میں باعزت کر دیتا ہے۔ مہم یا مشکل میں اگر کوئی شخص ان آیات کو نماز فجر کے بعد 33 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ 40 یوم تک پڑھے تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اسے مہم سے نجات مل جائے گی اور اس کی پریشانی کا ازالہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص سونے سے پہلے اس وظیفہ کی آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق شامل حال ہو جائے گی، اس کی روزی میں برکت پیدا ہو جائے گی اور وہ اپنے روزمرہ کے امور آسانی سے نبھائے گا۔ ان آیات کو پڑھنے سے اللہ کی عنایات اور رحمت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ غرض یہ کہ یہ آیات حل مشکلات کے لیے بہت مفید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے اور اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کا کیا ہوا انہیں ملے گا اور عورتیں جو کچھ کرتی ہیں وہ ان کے لیے ہے، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ ذرہ بار بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا اور اس کے علاوہ اسے بڑا اجر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے مطابق
اس کی اطاعت کی جائے، پھر جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آئیں، پس اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔